راجن پور کا گاؤں ریخ باغ والا، وہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل گاؤں کے اندر تھا جس میں 1990 کے بعد سلطان رائی کی فلم کے علاوہ کبھی کوئی فلم نہیں چلی، اور چند سال پہلے وہ ہوٹل بند ہو گیا۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ ساری کہانی آپ کو سناتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کو سلطان رائی صاحب کی وہ چیزیں بھی نظر آئیں گی جو کبھی آپ نے نہیں دیکھی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ود عدنان۔ آج سلطان رائی صاحب سے منسلک ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو جس کے ساتھ بیتا تھا اس نے خود سنایا۔ سلطان رائی صاحب کی شفقت، ایک ایسا کام جو کسی کے بنا بولے ہی سلطان رائی صاحب نے کر دیا، اور اس شخص نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے سلطان رائی صاحب کو دعائیں دی۔ 1990 کا زمانہ چل رہا ہے اور اس وقت سلطان رائی کی کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی کراچی کے اندر۔ تو سلطان رائی صاحب کراچی میں شوٹنگ کرتے اور رات کے ٹائم جیسے لاہور میں ان کی عادت تھی، سلطان رائی صاحب بڑے سخی دل انسان تھے، بہت اچھے تھے، لوگوں سے محبت کرتے تھے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے محبت کرتے تھے۔ اور یہ شوٹنگ جب چل رہی تھی، شوٹنگ کے بعد شام میں فری ہونا تو انہوں نے باہر نکلنا اور روڈ کے اوپر جو مزدور طبقہ سو رہا ہوتا تھا ان میں سے دیکھنا، کچھ لوگوں کی مدد کر دینی۔ اور انہی دنوں راجن پور کے گاؤں کا ایک بادشاہ نامی شخص کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ اتنے بزرگ بھی نہیں تھے، 40-45 سال کی عمر میں تھے، وہ بھی کراچی میں مزدوری کرنے گئے ہوئے تھے۔ اب مزدور آدمی جو ہے نا، وہ دن میں مزدوری کرتا ہے اور رات کو کسی ہوٹل سے یا ریڑھی سے کھانا کھا کے فٹ پاتھ کے اوپر ہی سو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی مکان کرائے پہ لیتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ کرایہ تو ہوگا، پھر وہاں پنکھا بھی لگا ہوگا، بجلی کا بل بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ اور جو غریب لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ خود تنگی کاٹ لو اور اپنے بچوں کے سکھ دیکھ لو۔ باپ جو ہوتا ہے بچوں کے لیے ایک نعمت ہے رب کی طرف سے، باپ کا درجہ اسی لیے اتنا زیادہ دیا گیا ہے کہ باپ بچوں کے لیے مر جاتا ہے۔ اور بادشاہ ایسے ہی مزدوری کرتا، شام میں فٹ پاتھ کے اوپر لیٹ جاتا اور آسمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے وہ آسمان کے تارے گن رہا ہے۔ وہ آسمان کے تارے نہیں گن رہا ہوتا، وہ اپنے مسائل گن رہا ہوتا ہے۔ صرف بادشاہ نہیں، ہر شخص ہی جب آسمان کی طرف ٹکٹکی لگا کے چارپائی پہ لیٹا ہوتا ہے اور خاموشی سے آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی مسائل جو ہیں ان کا گناؤ کر رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کن کن مسائل کو کیسے حل کرے گا۔ اب سلطان رائی صاحب جب پہلے دن باہر نکلے ہیں، فٹ پاتھ کی طرف آئے ہیں اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں کچھ لوگ ملیں تو ان کو کچھ مدد کریں اور چلے جائیں، تو انہوں نے فٹ پاتھ کے اوپر کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کی، ہیلپ کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ سلطان رائی صاحب کی عادت تھی جب کسی کی ایسے ہیلپ کرتے تو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے، چہرہ انہوں نے چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اور جب وہ چلے گئے تو سب نے ان کے لیے دعائیں کی، اور انہی لوگوں میں بادشاہ بھی شامل تھا۔ بادشاہ نے بھی سلطان رائی کے لیے دعا کی، اور دوسرا دن بھی ایسے ہی ہوا کہ سلطان رائی صاحب پھر اسی طرف چل پڑے۔ اب یہ سلطان رائی صاحب نہیں جا رہے تھے، سلطان رائی صاحب کو قدرت لے کے جا رہی تھی، کیونکہ کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور وہ پریشان تھا۔ سلطان رائی صاحب جب وہاں پہنچے تو سب کو پیسے دے رہے ہیں، لاسٹ میں جو نمبر آیا وہ بادشاہ کا آیا۔ بادشاہ جان بوجھ کر سب سے پیچھے کھڑا تھا، وہ چاہتا تھا کہ چند باتیں اس شخص کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ وہ سلطان رائی صاحب کو تو جانتا ہی نہیں تھا، ان کی نظر میں تو وہ ایک بزرگ تھے، کوئی درویش تھا یا کوئی سخی دل انسان تھا۔ جب بادشاہ کی باری آئی تو بادشاہ نے ان سے جو پیسے تھے وہ وصول کیے، اور ساتھ ہی کہا، صاحب جی اگر آپ برا نہ مانے تو ایک عرض کروں۔ سلطان رائی صاحب نے سر ہلایا، بولے بھی نہیں کہ کہیں کوئی آواز نہ پہچان لے۔ جیسے ہی سر ہلایا اس نے کہا، جی میری بیٹی جوان ہے اور اسی وجہ سے فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہوں کہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ سلطان رائی صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اب اس شخص کو نہیں معلوم کہ اس کی بات سنی گئی ہے یا نہیں، اور سلطان رائی صاحب وہاں سے نکل گئے۔ اگلے دن جب شام ہوئی تو وہ شخص بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اتنے میں وہی شخص پھر سے آیا، سب کو پیسے دیے۔ جب اس شخص کے پاس آیا تو اس کو آ کے کہا کہ یہ ایک ڈالا جو ہے یہ سامان سے بھرا ہوا ہے، اس میں جہیز کا سامان ہے، یہ گھر لے جاؤ، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرو، اور گاؤں میں جا کر کسی کو بتانا نہیں ہے کہ کس نے تمہیں دیا ہے، بس کہنا کہ میں نے خود کمائے ہیں۔ لیکن وہ شخص وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے محسن کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میری مدد کر رہا ہے وہ کون ہے۔
بہت اصرار کیا تو سلطان رائی صاحب نے جب چہرے سے کپڑا اٹھایا تو وہ شخص بادشاہ جو تھا وہ حیران رہ گیا کہ سلطان رائی صاحب میری مدد کر رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ سلطان رائی صاحب کے لیے دعائیں ہو رہی تھی اس کے دل سے، اور دعائیں کسی کے کہنے پر نہیں ہوتی، جب کوئی دل سے دعا کرتا ہے تو وہ خود بخود منظور بھی ہوتی ہے، قبول بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ دعا کر رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ سلطان رائی صاحب نے سختی سے منع کیا کہ میرا نام نہیں لینا۔ گاؤں چلا گیا، بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے، بیٹی رخصت کی۔ بیٹی رخصت کرتے وقت بھی اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ سلطان رائی صاحب نے بڑا کام کر دیا۔ پھر گاؤں میں کچھ مجبوریاں تھی، اس نے گاؤں کے اندر ہی ایک ہوٹل کھول لیا۔ ہوٹل کھولا تو اس ہوٹل کے اندر صرف اور صرف سلطان رائی صاحب کی فلم لگتی تھی۔ کوئی آ کر اگر کہتا بھی تھا کہ پیسے دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا، دوسری فلم لگاؤ، تو وہ کبھی نہیں لگاتا تھا۔ اب کئی بار لوگوں نے اس سے اصرار کیا کہ سلطان رائی کی فلمیں کیوں لگاتے ہو، تو اس نے پھر بتایا کہ سلطان رائی صاحب جو ہیں وہ میرے محسن ہیں، کیونکہ جو سلطان رائی صاحب نے تو اس کو منع کیا تھا کہ نہیں بتانا، لیکن پھر بھی اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنے محسن کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، چیخ چیخ کر بتانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے لوگوں کو یہ ساری کہانی سنائی۔ پھر جس شخص نے ہمیں کہانی سنائی، کاشی بھائی ہیں اسی گاؤں سے، وہ بتاتے ہیں کہ جب 1996 میں سلطان رائی صاحب کو گولیاں لگیں تو سمجھو کہ یہ گولیاں بادشاہ کو بھی لگی تھیں۔ بادشاہ وہاں پر اتنا رویا اس غم کے اندر کہ سلطان رائی صاحب دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف سلطان رائی تھا جو اپنے عروج 1990 کا جو وقت تھا جب اس نے مدد کی تھی، وہ اس کا عروج تھا، اور جیسے جیسے وہ شخص آخرت کی طرف جا رہا تھا، آگے زندگی اس کی بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی، اس کا عروج بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز دیکھ لیں، آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ طرح طرح کی آوازیں بناتے ہیں، ٹی وی ڈراموں والے، کہ ہماری آواز اچھی لگے، لوگ ہمیں پسند کریں، لیکن سلطان رائی اپنی آواز میں جیسا اس کا لہجہ تھا ویسے ہی بولتا تھا، لوگ پھر بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ اب بادشاہ نے جب اس کا دیکھا تو اس نے کچھ 6-7 دن اس کی دکان بند رہی، ہوٹل۔ اس نے اس کے غم میں اتنا رویا، اس کے گھر والے بھی پریشان تھے۔ اس کے بعد وہ اس کا 10واں کروایا، اس نے 40واں کروایا، پھر ہر سال اس کی برسی کرواتا ہے، بچوں کو بلاتا رہا، قرآن خوانی کرواتا تھا۔ چند سال پہلے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے گاؤں کے لوگ اب یہ قصہ سناتے ہیں کہ بادشاہ جب یہ قصہ سناتا تھا 1990 والا، جیسے سلطان رائی نے اس کی مدد کی تھی، اس کے جسم میں ایک جوش ہوتا تھا، ایک جیسے بندہ تجسس کے ساتھ سنا رہا ہوتا نا، ہر بار جب وہ سناتا تھا اس کے سنانے کا انداز جو تھا نا وہ اور بھی اعلیٰ ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک سلطان رائی صاحب کی مغفرت فرمائے، اتنے نیک دل انسان جو کہ ہم میں اب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں بہتر کرے۔ اور یہ دیکھ لیا آپ نے کہ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو عروج مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے؟ نہیں، ہم لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور ہمیں اگر کسی کو 10 روپے بھی دینے پڑ جائیں تو ہم 10 بار سوچتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے اہل بھی ہے یا نہیں۔ اللہ پاک آپ کو دیتے وقت نہیں سوچتا تو آپ دیتے وقت کیوں سوچتے ہو؟ اگر آپ کو توفیق دی ہے تو آپ جو آپ کے سامنے آتا ہے اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں، چاہے وہ 2 روپے دیں یا 10 روپے دیں۔ اگر آپ 10 روپے دیں گے تو 10 دنیا میں مل جائیں گے، 70 آخرت میں مل جائیں گے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ دیتے ہوئے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتا ہے، جو نہیں دیتے ان کو بھی دیتا ہے، لیکن جو دیتے ہیں ان کے اوپر خاص شفقت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے پاس رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک بادشاہ اور سلطان رائی دونوں کی آخرت سنوار دیں، ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اللہ حافظ۔